شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. اب یہ اللہ کی طرف سے ایک بیماری آ گئی ہے. اب اس بیماری میں جس کو کرونا وائرس کہتے ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو الحمدللہ شریعت قرآن اور حدیث مکمل ہے، احکام بتائے، احتیاطی تدابیر بتائی ہے. بعض لوگ آ کر کہتے ہیں مولوی صاحب دیکھو یہ آرڈر آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. بھائی علماء حضرات موجود ہیں، وہ جو احکام بتائے ان کو فالو کرو، ان کی اتباع کرو، اطاعت کرو. مثلا بارش آ گئی، اب بارش طوفان ہے، اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو فرمایا مؤذن سے کہو کہ جو کہتے ہیں نا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، تو بولا الفاظ بدل دو، صلاۃ اپنے گھروں میں ادا کر لو. صلاۃ اب بارش طوفان کی وجہ سے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آسانی فرمائی. سب کو ہو سبحان اللہ. تعاون آ گیا. اب تعاون میں کیا فرمایا کہ نہ کوئی تعاون کے علاقے میں جائے نہ وہاں سے نکلے. صاف صریح حدیث موجود ہے. اب یہ حدیث ہمارے لیے باعث نمونہ ہے کہ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہماری حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ ہمارے اور آپ کے انسانیت کے فائدے میں کر رہی ہے. اس پر شکوہ کرنا، بغیر خود اپنے مجتہد بن کے اجتہاد کرنا، اس کی ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے. تو حکومت ماشاءاللہ بڑے اچھے اقدامات کر رہی ہے، بہت اچھے اقدامات کر رہی ہے، اور ہر آدمی مخالف سے مخالف بھی کہہ رہا ہے کہ واقعی میں حکومت، خصوصاً ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب جو احتیاطی تدابیر کو اپنا رہے ہیں وہ خراج تحسین کے قابل. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیں ابھی تک اللہ کے فضل و کرم سے ایسی صورتحال نہیں ہے جو چائنا کے شہر ووہان میں اور اٹلی میں اور ایران میں پائی جا رہی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر پاکستان میں آ جائے تو ہمارا یہ ملک معیشت کے حوالے سے اور ترقی کے حوالے سے اس درجہ قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو پھر نمٹ سکے. تو بھائی ان چیزوں کو فالو کریں، اللہ ہم سب کی مدد فرمائے. ہاں دعائیں کریں، استغفار پڑھیں. جو ابھی کتنی آسان ہوگی بات، بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی آسان کر دیا. بولا بھائی کہ 3 دفعہ سورہ فاتحہ بامائے بسم اللہ پڑھ لو، سب کو آتی ہے. 3 دفعہ سورہ اخلاص قل اللہ احد پڑھ لو، سب کو آتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور 313 دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. 2 رکعت نفل اللہ توفیق دے دے. اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرو، پوری امت کے لیے دعا کرو. اور اصل چیز یہ ہے کہ اس استغفار کرو اپنی طرف سے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے استغفار پڑھے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اور یہ دیکھنا ہے ہم نے کسی پہ لعن و طعن نہیں کرنا. لعن طعن سے 2 باتیں یاد رکھیں. لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو. جب تم لوگوں کے لیے جذبہ رکھو گے تو اللہ پاک پھر غیور ہے. فرمایا جو ناحق لعنت کرتا ہے اس پر لعنت واپس لوٹتی ہے، وہ خود اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. تو جو
ہماری حکومت وقت اس وقت ہدایات جاری کر رہی ہیں، ان کا اہتمام کرنا۔ الحمدللہ 98% مسلمانوں کا ملک ہے، ہمارے حکمران بھی ہمارے خیرخواہ ہیں، مسلمان ہیں، وہ ہمارے دشمن نہیں، ہماری خیرخواہی کے لیے بہت ساری احتیاطی تدابیر کا حکم دے رہی ہے۔ تو یاد رکھے، آسان لفظوں میں جو چیز فرض نہیں، جو چیز واجب نہیں، اس کا آرڈر آ گیا چھوڑ دو، مت اس کو اپناؤ، چھوڑ دیں اس کو۔ بیماری سے بچنے کا بھی حکم ہے۔ اور یاد رکھیں، بعض لوگ بڑے متوکل بنے پھرتے ہیں، بھائی تمہارا متوکل مبارک ہے، لیکن یہ ایسی بیماری ہے کہ ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، چوتھے کو، تو تیرا تو توکل ہوا، اگلے کا تم نے کیا کام کر دیا۔ اب یہ ہاتھ ملانے کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں، بہت سارے ہیں بھائی ہاتھ ملانا واجب نہیں ہے، ہاتھ ملانا سنت نہیں ہے۔ آج کل تو معذرت کے ساتھ یہ ہاتھ ملانے کو اتنا درجہ دے دیا گیا ہے کہ فرمایا ایک محفل میں اگر اللہ رسول کی کوئی اہم بات ہو رہی ہے تو السلام سے بھی اگر ان کو بیچارے ڈسٹرب ہوتے ہیں، مخل ہوتا ہے ان کے اس میں، تو خاموشی سے بیٹھ جاؤ، ورنہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہر محفل میں گھس کے ہاتھ ملانا نہ سنت ہے نہ واجب۔ السلام علیکم یہ سنت ہے، وعلیکم السلام جواب دینا یہ واجب ہے۔ تو بھائی اس چیز کا احتیاط، اپنے گھر والوں کا احتیاط، پبلک عامہ کی جگہوں پر نہ جانا، ریسٹورینٹوں پہ نہ جانا، سیر و تفریح کی مقامات پر نہ جانا، مجمع بھیڑ مارکیٹوں بازاروں سے پرہیز کرنا، آمد و رفت کو ترک کر دینا، اپنے گھروں میں جم جانا، اس کا اہتمام۔ امریکہ سے فون آیا بھائی حمزہ صدیقی صاحب کا، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ نوجوان لڑکا ہے اور کہہ رہا تھا کہ مولوی صاحب جمعے پر پابندی لگ گئی ہے، کیا کریں؟ اب امریکہ میں بعض شہروں میں جمعے کی نماز پر پابندی ہے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، 3 آدمی بھی ہوں تو جمعہ ادا ہو جاتا ہے۔ بس آپ پہلے خطبے میں درود شریف پڑھ لیں اور سورہ والعصر ان الانسان پڑھ لیں، دوسرے خطبے میں کلمہ شہادت پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیں اور 2 رکعت نماز پڑھا دیں، بھائی خطبہ ہو گیا۔ سب کو سبحان اللہ۔ اللہ نے دین کو بہت آسان رکھا ہے، بہت آسان۔ اب مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، الحمدللہ یہ ہمارے اکابر بڑے علماء ایک ہی مسائل اور احکام پر مشتمل، کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ ہاں بعض لوگوں نے بعض مسائل میں اختلاف کیا ہے، تو اس میں یہ دیکھو کہ اولیاء اللہ، علماء صلحاء فقہاء کی جو اکثریت کہتی ہے وہی حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ